کفار آ کر بیٹھ گئے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پیغام بھیجا کہ حضور کو بلاؤ۔ حضور علیہ السلام تنہا تشریف لائے۔ جب آپ ان کے قریب آئے تو سارے کفار ہکا بکا رہ گئے، کس کو جرأت نہیں کچھ کہے، مگر حبیب یمنی چونکہ بادشاہ تھے، اس نے دلجوئی کے ساتھ حضور سے سوال کیا کہ آپ نے ہمارے خداؤں کے سامنے اتنی بڑی باتیں کی ہیں، ہمارے خداؤں کے خلاف اتنی بڑی جستجو کی ہے، لہذا آپ سچے نبی ہیں؟ مصطفیٰ کریم فرمایا جی ہاں میں سچا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرا خدا ایک ہے، میں اس کا آخری نبی ہوں۔ فرمایا کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتا ہے، کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ اس کے دل میں دو سوال تھے۔ ایک سوال تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ کتنا بڑا سوال ہے۔ مصطفیٰ کریم گھبرائے نہیں، مصطفیٰ کریم کو شبیر یہ چڑھ کر اور یوں جو نشان لگایا، انگلی کا اشارہ کیا تو ایک ٹکڑا وہاں لگا رہا اور ایک ٹکڑا نیچے آ گیا۔ اس نے دیکھ لیا، اس کے دل میں ایک اور ارادہ تھا، ایک اور امتحان لینا تھا۔ ان کی نیت تھی، ان کی ایک لڑکی تھی جو اپاہج تھی، بولتی نہیں تھی، چلتی نہیں تھی، گونگی بہری تھی۔ اس کا یہ ارادہ تھا اگر ہاں یہ واقعی سچا نبی ہے تو میری بیٹی کو صحیح کر دے۔ میرے دوستو، حضور نے فرمایا اور کیا ہے؟ حضور تو سینوں کے رضو کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا اور کیا جانتا سمجھتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ایک میرا سوال یہ بھی ہے جو میرے دل میں ہے۔ میرے حضور نے فرمایا وہ بھی تمہارا ہو گیا۔ میرے دوستو، میرے مصطفیٰ کے سامنے گفتگو فرما رہے ہیں، فرمایا وہ بھی تمہارا مطالبہ ہو گیا۔ جلدی سے اٹھا اور گھوڑے پہ سوار ہوا، جلدی گھر پہنچا۔ جب گھر پہنچتا ہے دروازے کو دستک دی تو وہ لڑکی جو آنکھوں سے اندھی تھی، پاؤں سے لنگڑی تھی، ہاتھوں سے جھلی تھی، لہذا وہ آئی اور دروازہ کھولا، بڑی حیرانگی کے ساتھ دیکھنے لگا کہ یہ وہی بچی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا ایک ایسا شہزادہ عصا اس کے ہاتھ میں تھا، میرے پاس آئے اور مجھے ہاتھ گھمایا، میں ٹھیک ہو گئی۔ ابا اس پہ کلمہ پڑھ لے، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، لہذا آپ نے فرمایا میں نے اس پہ کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں نے کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ اختیارات اور کمالات عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک حکمرانی ہے جو اللہ کے نبی آسمانوں بھی حکومت کرتے ہیں اور زمین پر بھی آپ کی حکومت رہتی ہے۔ فرمایا میری زمین پر اب بھی، آسمان پر بھی حکومت ہے، زمین پر بھی میری حکومت ہے۔ تو میرے دوستو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب کریم نے کمال دیا، اور پھر وہ زمانہ جب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کے ران پہ سو رہے ہیں اور نماز عصر قضا ہو رہی ہے، میرے حضور علیہ السلام جب اٹھے تو نماز قضا ہو چکی تھی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم عرض کی یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی، عصر نماز قضا ہو گئی۔ دوستو، ہماری تو کئی نمازیں قضا ہو گئی، کوئی فکر نہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں گرا، مگر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی نماز عصر ہو گئی، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں نماز قضا ہو گئی، مگر حضور علیہ السلام کو اٹھاتے نہیں ہیں، اس لیے ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے کہ جو میرے محبوب کی اطاعت میں رہتا ہے وہ اللہ کی اطاعت میں رہتا ہے۔ نبی کی فرمان برداری ہے، اللہ کی فرمان برداری ہے۔ دوستو،
اس روایت کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے، مگر طبرانی اور حاکم نے ان کو صحیح رجال کہا ہے، اور تفسیر روح البیان نے بھی اس کو کہا کہ صحیح حدیث ہے، کوئی ضعیف نہیں ہے، اور یہ وہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی راوی ہے۔ آپ فرمائے نے آنکھوں سے دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا، پھر آنکھوں سے دیکھا کہ حضور نے دعا فرمائی کہ مولا علی تیرے نبی کی فرمان برداری میں رہا، لہذا ان کے لیے سورج کو واپس کر دے۔ آپ فرماتی میں نے دیکھا وہ سورج غروب ہو چکا تھا، پھر مصطفیٰ نے دعا فرمائی اور سورج واپس لوٹ آیا، اور مولا علی نماز اثر ادا فرما دیا۔ دوستو، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پاور ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ حکمرانی عطا فرمائی ہے۔ حکمرانی تو جب حضور کی سلطنت ہوگی جو قیامت کے دن انبیاء کرام بھی دیکھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک سارے نبی دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ عدالت کی کرسی پر ہوں گے اور مصطفیٰ شفاعت کی کرسی پر ہوں گے، یہ سارے امتی بھاگیں گے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس، آگے فرمائیں گے دوسرے کے پاس جاؤ، اذهب الی غیری۔ دوستو، قیامت کے دن 120 صفحے بنے گی، 120 صفحے بنے گی، جس میں 80 صفحے صرف حضور کی امت ہوگی، 80 صفحے، باقی 40 صفحے 1,24,000 نبیوں کی ہوں گی، جس نے 900 سال، 800 سال، 1000 سال، 600 سال، 500 سال، 300 سال اپنی زندگی میں تبلیغیں فرمائیں، صرف وہ 4 صفحے بنا چکے، چاروں سارے نبی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 23 سال اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائی، 23 سال، اور 23 سال میں اللہ کے نبی نے اتنا دین پھیلایا، اتنا اسلام پھیلایا کہ آکے امت قیامت میں 80 صفحے ہوگی۔ اندازہ کریں حضور کی محنت، حضور کی عظمت، حضور کا مقام۔ تو دوستو، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، رب کریم فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ۔ اے محبوب، آپ فرمائیں، اے میرے مولا، تو مالک الملک ہے، ساری حکومت تیری ہے، تیرا آرڈر چلتا ہے، تیرے حکم سوا کو پتہ نہیں چلتا، مگر جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے، بادشاہی عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تنزع الملک، چھین لیتا ہے۔ مگر دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دائمی حکومت عطا فرمائی۔ جب قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کے امتی دورے گے، امتی نبیوں کے پاس، آدم کے پاس جائیں گے، نوح کے پاس جائیں گے، شیش کے پاس جائیں گے، چلتے چلتے ابراہیم اسماعیل کے پاس جائیں گے، سارے نبیوں سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سبھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، ادھر جاؤ۔ وہ کیوں؟ اس دن کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر وہ سارے کے سارے مصطفیٰ کریم کے دربار میں آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی سبز لباس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کی سلطنت قائم ہوگی، شہنشاہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عدالت کی کرسی پر ہوں گے، مصطفیٰ شفاعت کی کرسی پر تشریف فرما ہوں گے۔ جب یہ سارے کے سارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تشریف لائیں گے تو آپ فرمائیں گے صحیح جگہ پر آ گئے ہیں، صحیح ٹائپ پر آ گئے۔ دوستو، پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہ شخص جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو مصطفیٰ جہنم سے باہر نکال دے گے، جنت میں داخل کریں گے۔ وہاں بھی رب کریم کی دربار میں آپ فرمائیں گے مولا مجھے اجازت ہے میں فیصلہ کروں،
رب فرمایا کہ محبوباً نہیں، اس لیے یہ عدالت میرے ہاتھ میں ہے، آپ شفاعت کرتے جائیں، اگر آپ کو فیصلے کرنے کا حکم دوں گا آپ تو میرے خوف سے اپنی امت کو سزا دیتے جائیں گے، مگر میں رب ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں تو آپ کے گناہگار بندوں کو آپ کا چہرہ شفاعت دیکھتے ہوئے معاف کرتا جاؤں گا۔ دوستو، آج اس محبوب کی محفل میں بیٹھے ہوئے تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو مقام و عظمت و شہنشاہی عطا فرمائی۔ دوستو یاد رکھو کہ یہ مہینہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، وصال کا۔ حضرات گرامی، اس لیے میں نے آیت کریمہ یہ تلاوت کی، ادھر مصطفیٰ کی سلطنت حکومت، ادھر دستگیر کی حکومت۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار میں جمعے کا دن تھا، صحابی آیا، کھڑا ہوا، حضور خطاب فرما رہے، میرے مصطفیٰ عرض کرتا یا رسول اللہ حلق المال والعیال وجال اولاد، یا رسول اللہ مال برباد و ہلاک ہو گیا، اولاد بیمار مر رہی ہے، دعا فرمائیں تاکہ مصیبت ختم ہو جائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، ابھی آپ نے دعا ختم نہیں فرمائی، بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ یہ مصطفیٰ کی حکمرانی ہے نا، مصطفیٰ کا کمال ہے۔ مگر میرے دوستو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس مسجد غمامہ جو تھوڑے فاصلے پر ہے حضور کی مسجد سے، تھوڑے فاصلے پر، عابد صاحب کا گھر بھی دور ہے میں سمجھتا ہوں، اتنے فاصلے پر مسجد غمامہ ہے، اور یہاں جب مصطفیٰ خطاب کر رہے تھے بارش آ گئی، آپ نے دعا فرمائی، یہ بارش مدینہ سے باہر برس رہی تھی، ادھر بارش نہیں برس رہی تھی، یعنی حضور جہاں آرڈر فرمائے وہاں بارش برس رہی ہے۔ پھر آپ نے اس بارش کو طے کر دیا۔ بہرحال میرے دوستو، 8 دن گزر گئے، پھر جمعہ آ گیا، پھر جمعے کے تک وہ بارش چلتی رہی، پھر صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اب تو ڈوب رہے ہیں، مکان گر رہے ہیں، مہربانی فرمائے۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، بارش بند ہو گئی۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، یہ تو نبی کا معجزہ تھا۔ اب آئیے غوث اعظم کی کرامت دیکھیں، آپ خطاب فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، اور کئی ہزار لوگ آپ کے اس خطاب میں بیٹھے ہوتے تھے، 400 سے زیادہ علماء کرام بیٹھے ہوتے تھے، غوث اعظم تقریر فرما رہے تھے۔ اس وقت کوئی اسپیکر نہیں تھا، اس وقت کوئی مرسل نہیں تھا، مگر یہ محسوس ہوتا تھا جہاں آپ خطاب فرما رہے ہیں وہاں سے آواز اتنی دور چلی جاتی تھی جو ہر شخص سمجھتا تھا غوث میرے پاس بول رہا ہے۔ یہ کرامت تھی۔ آپ تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی، اوپر اٹھا کے گردن اٹھا کے دیکھی آنکھ، مولا میں لوگوں کو اکٹھے کر رہا ہوں، تو اس کو الگ کر رہا ہے، بکھیر رہا ہے۔ آپ کا یہ کہنا تھا، بارش کو اشارہ فرما، بارش باہر چلی گئی۔ جہاں آپ خطاب کر رہے وہاں بارش نہیں برستی، آس پاس سے بارش برسنے لگ گئی۔ میرے دوستو، یہ حکمرانی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضور کے صدقے سے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قابل بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ دجلے دریا کو دیکھو، اتنی مستی میں آ گیا کہ بغداد کو ڈبا رہا تھا، مگر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دربار میں لوگ گئے کہ وہ زمانہ تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی، جب کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اللہ کے ولیوں کے پاس جا کر دعائیں کرواتے تھے۔ دیکھیں وہ صحابی مسجد شریف بھی کہہ رہا ہے نا کہ حضور دعا کریں، ہمارا مال مر رہا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، پھر وہ بارش چلتی رہی، پھر کہتا ہے میرے مکان گر رہے ہیں، جاتا نا مسجد اللہ کے نبی کی مسجد تھی، وہی اللہ سے کہتا کہ مولا بارش برسا دے، مگر نہیں ان کو پتا تھا کہ ہماری دعاؤں کی کوئی گارنٹی نہیں، جس دعا کے لئے مصطفیٰ ہاتھ اٹھائیں گے اور مصطفیٰ ہی مشکل کشائی فرمائیں گے، تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار میں یہ صحابہ بھی آتے تھے، جب کوئی مشکل ہوتی تھی تو آپ سے مشکل حل کرا دیتے تھے۔ اس طرح اولیاء کاملین کے دربار میں بھی یہ لوگ جاتے تھے، عوام جاتی تھی اور دعائیں کرواتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کاملین کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈال دیتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حکومت
انسانوں پر نہیں، فرشتوں پر نہیں، مخلوق کے ہر ذرے ذرے پر، وہ زمین کے اندر ہے یا زمین کے باہر ہے، آسمان پر ہے یا زمین پر ہے، سب پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حکومت ہے اور آپ کی سرداری ہے اور آپ کی امامت ہے۔ یہ حضور کی شان ہے۔ ایک بار ایک صحابی ہے، اس کے اونٹ حضرت فاطق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا اونٹ گم گئے، ان کو تلاش کیا، تھک گئے، پھر ایک وادی میں جا کر لیٹ گئے، نعوذ بعزیز ھذا الوادی۔ تو اپنے عادت کے مطابق مسلمان نہیں تھے، وہ کہہ رہے ہیں میں اس وادی کے بڑے جن سے پناہ چاہتا ہوں۔ غیب سے آواز آئی، اُذ یا فتیٰ للہ ذی الجلالی، غیب سے آواز آئی، اور جوان کیا کر رہا ہے تو؟ اللہ جلال سے، اس مجد کرم نعمت والے مقام سے، اس رب کریم سے دعا فرما تاکہ وہ رب تمہاری مشکل حل فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جا، مدینہ طیبہ میں مصطفیٰ کریم تشریف لائے ہیں، وہاں جائیں اور وہاں وہ مصطفیٰ ہیں جو آج نہیں کل کی خبریں دیتے ہیں۔ کہنے لگا آپ کون ہیں بول رہے ہو؟ کہنے لگے میں نجد کا جن ہوں، نجد کا رہنے والا ہوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے طرف سے مبلغ ہوں، میں مسلمان ہوں۔ کیا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ جاؤ مصطفیٰ کریم کا دیدار کرو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، چھوڑو ان وادیوں کے جنوں کو۔ دوستو، اس جن کے کہنے پر حضرت فاطق کہتے ہیں ایک اونٹنی لے لی، میں چلا گیا مسجد نبوی کے پاس، حضور کے پاس پہنچا، جمعے کا دن تھا، لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، اور پیچھے پھر حضرت عبداللہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے بھیجا کہ جاؤ وہ اونٹ سوار آیا ہے، ان کو میرے پاس لے آؤ۔ غور کریں، اونٹ سوار آیا ہے، ابوذر غفاری کو بھیجا، اس کو لے آؤ۔ گھبرا گیا، میری خبر حضور کو کیسے چلا، کیسے پتا چلا حضور کو، کیسے خبر پڑی؟ گھبرا گیا، فرمایا آپ کو حضور بلا رہے ہیں۔ ڈرتا ہوا حضور کی دربار میں پہنچا، حضور نے سوال کیا، بتاؤ کیا کہا تھا تجھے اونٹ پہنچانے والے نے؟ وہ خبر بتا رہے تھے کہ کیا کہا اس نے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اس نے کہا آپ جائیں حضور کی دربار میں آپ کو تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ حضور نے تسلی دی کہ تمہارے اونٹ تمہارے گھر پہنچ گئے ہیں، لہذا وہ حضور کا مقام دیکھ کر، شرف دے کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ بھی جنوں پر حکمرانی فرمایا کرتے تھے، جن بھی آپ کی حکومت کے زیر تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا، اور اللہ کریم نے آپ کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید عبداللہ بن علی تیموری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ 530 ہجری کا واقعہ، یہ 37 کا ہے۔ فرما رہے ہیں میری لڑکی چھت پہ چلی گئی، 16 سال اس کی عمر تھی، اس کو جن وہاں اٹھا کے چلا گیا۔ میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، سرکار یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا فلاں پہاڑ پہ چلے جاؤ، ایک پہاڑی پر بیٹھ جاؤ اور آپ دائرہ کھینچو اور کہہ دو بسم اللہ بنیت عبد القادر، یہ نیت کر کے بیٹھ جاؤ، یہ وظیفہ پڑھتے رہو۔ صبح کے تیرے سامنے کئی جن گھومتے نظر آئیں گے، الگ الگ شکل سے۔ صبح کو ٹائم ہوگا، ان کا سردار آئے گا اور تیرے سے سوال کرے گا، ان کو تو پوری بات بتا دینا۔ اور میں پوری رات میں وظیفہ کرتا رہا۔ وہ ٹائم آیا، جن بھی گزر رہے، بڑی بڑی عجیب شکلوں سے ڈرائیو رہے تھے، مگر میں مضبوط تھا۔ وہ وقت آیا، صبح کا ٹائم تھا کہ ایک گھوڑے پر سوار آتا ہے، وہ شہنشاہ تھا ان کا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو اسی دائرے کے اندر نہیں آ سکتا، دائرے کے باہر کھڑے ہو کر کہتا ہے تیری کیا مسئلہ ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے پورا واقعہ ہم کو سنا دیا کہ مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے۔ غوث اعظم کا نام لیا، وہ گھوڑے سے اترا، زمین پر بیٹھ گیا۔ جب وہ زمین پہ بیٹھا تو سبھی جن زمین پر بیٹھ گئے، وہ عدالت قائم ہو گئی۔ اور آپ نے فرمایا، اسی بادشاہ نے کہا کون ہے؟ سبھی نے کہا یہ چین کے رہنے والا جن ہے جس نے اس کی لڑکی کو اٹھایا ہے۔
اس کو حاضر کر دیا گیا. اس سے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے غوث اعظم کا شہر ہے، دستگیر کا شہر ہے، اسی کا مرید ہے، تم نے اس کے گھر سے لڑکی کو اٹھایا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے غوث اعظم کا علاقہ ہے. اس نے اس کا گردن اڑا کے مار دیا، اس کو گردن اڑا دی اور وہ لڑکی ان کے ہاتھ میں دے دی. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آیا اور کا شکریہ ادا فرمایا. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ بھی حکمرانی عطا فرماتا ہے. اس لیے فرمایا محبوب آپ کہہ دیں ساری شہنشاہی تیری ہے مولا، مگر جسے چاہتا ہے شہنشاہی دے دیتا ہے. مگر دوستو شہنشاہی بھی دو قسم کی ہے. ایک شہنشاہی تاج و تخت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا بد ہو، شرابی ہو کبابی ہو، کچھ بھی ہو اللہ انہیں عطا کر دیتا ہے. اور ایک روحانی سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزہ کی طور پر عطا فرمائی اور کرامتی طور پر اللہ نے اولیاء کاملین کو عطا فرمائی کہ اگر وہ چیز اللہ کا نبی دکھاتا ہے تو معجزہ کہلاتا ہے، اگر وہی چیز اللہ کا ولی دکھاتا ہے تو وہ کرامت کہلاتی ہے. نعرہ تکبیر، اور اللہ تعالیٰ نعرہ رسالت. تو غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام کیا؟ جب آپ پیدائش کا ٹائم تھا، حضرت عبداللہ آپ فرماتے والد موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوتی ہے، مجھے مبارک پاتے تھے. آپ تنے تنا نہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں، اولیاء کاملین بھی ہیں، مجھے مبارک بات دے رہے ہیں کہ ابو اے جنگی دوست تجھے بیٹے کی مبارک ہو، اور ایسا بیٹا کہ میرا محبوب اور بڑا پیارا بیٹا ہے، اور ان کا عروج تمام بلندی پر ہوگا. فرماتے ہیں کئی اولیاء کاملین میرے پاس آئے، سلام کیا اور فرمایا کہ ایسا شہنشاہ بیٹا رب نے آپ کو دیا ہے تو صحابہ اور نبیوں کے علاوہ، سارے ائمہ کے علاوہ باقی جتنے بھی اولیاء کاملین ان کے گردنوں پر ان کا قدم ہوگا. دوستو یہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مہینہ بھی ہے اور میلاد مصطفیٰ کا مسئلہ بھی ہے، لہذا تبرکاً غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی تھوڑا شان بیان کیا کہ غوث اعظم کی برکت سے بھی ہماری بخشش ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ذکر الانبیاء عبادت اور ذکر الصالحین کفارت. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کرام کا ذکر خیر کرنا جتنی دیر کرتے رہو گے عبادت ہی عبادت ہے، اور سردار الانبیاء کا اگر کوئی ذکر کرے تو کتنی بڑی عبادت ہے. اور پھر یہ عبادت کرتے پھر صبح کی نماز بھی آپ پڑھیں، نمازی بن جائیں، اس محفل کی برکت سے توبہ طائب ہو جائیں اور پکے نمازی بن جائیں، پھر دیکھو کہ مصطفیٰ کریم کی محفل کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے. دوستو اور ذکر الصالحین کفارت، صالحین کا ذکر کریں، صحابہ کا ذکر خیر کریں، اولیاء کرام کا ذکر خیر کریں، ائمہ کرام مجتہدین اعظام کا ذکر خیر کریں. ان کے ذکر خیر میں سے جتنی دیر کرتے رہو گے تمہارے گناہ گرتے رہیں گے. مطلب یہ کہ جب ہم اٹھیں گے تو گناہوں کی دامن جو ہم گناہوں سے بھر کر آئے ہیں، ان صالحین کے ذکر خیر تو گناہوں سے دامن دھو کر نکلیں. دوستو یہ محفلیں بڑی شاندار محفلیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی محفلیں منعقد کرنے، ان میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان محفل میں جو آتا ہے وہ معروم نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے بھی اس کی گواہ بن جاتے ہیں، خدا خود گواہ بن جاتا ہے. وہ فرشتے جب جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے. اللہ پوچھتا ہے کیوں؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ خدا جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور خدا پوچھتا کیوں ہے؟ پوچھنا خدا کی سنت ہے، یہ لا علمی نہیں ہے. اگر خدا پوچھتا ہے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر مصطفیٰ پوچھے تو کہتے ہیں لا علم ہے. حضور کو علم نہیں تھا. کتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے. میں چیلنج کر چکا ہوں، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں بائی نیم ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب قیامت کا دن ہوگا
جب ہم درود و سلام پڑھتے رہیں گے تو مصطفیٰ اسی دن ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے۔ تو یہ فرشتے جاتے ہیں کہتے مولا کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے بندے ذکر کر رہے تھے، محفل جما رہے تھے، تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ بندے کیا بول رہے تھے؟ مولا تیرا ذکر کر رہے تھے۔ کیا چاہتے تھے؟ مولا وہ جنت چاہتے تھے۔ فرمایا تھا کہ جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ فرمایا مولا تیری قسم اس جنت نہیں دیکھی۔ پھر مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم دیکھی ہے؟ فرمایا نہیں جہنم نہیں دیکھی۔ بہرحال آخر میں رب کریم یہ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ تو یہ محفلیں ایسی ہیں، اور یہاں تک جو باہر کھڑے ہیں، دور کھڑے ہیں، محفل میں اس کا کام نہیں ہے، ایک کام سے آئے ہیں، اور بندے بھی کام تھا، ان کا مطلب تھا، مگر اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو معلوم نہیں رکھتا، اللہ ان کو بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ محفلیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر خیر سے اور اللہ کے محبوب اور ان کے محبوب کے ذکر خیر سے بندوں کو بخشا جاتا ہے۔ یہ محفل بخشنے کے باعث ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان نوجوانوں کی یہ محفلیں قبول فرمائے، اور قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ پچھلے سال یہ محفل ہوئی تھی مگر ان سے آج بہتر ہے۔ کی شان ہے۔ دیکھو ہمارا جلوس کیسے تھا، کتنی مخالفت کے باوجود ہر سال بڑھ رہا ہے، ہر سال بڑھ رہا ہے۔ میرے دوستو یہ مخالفت دشمن مصطفیٰ حیران ہیں کہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، اب نہ معلوم وہ فرشتے ہیں یا انسان ہے، کچھ بھی ہے، مگر یہ ہمارے جلوس کا ایک سرا بیتواں مسجد مدنی کا ہوتا ہے، ایک سرا کا یا ہماری مسجد کا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا جلوس ہوتا ہے، اور ہمارے اس چھوٹے علاقے کے اندر، تو لہذا یہ جذبہ رکھیں، ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے ذکر خیر سے ہماری بخشش ہوتی ہے، ہم آئے بھی حضور کے لیے ہیں، اب اللہ سے دعا کریں کہ ہم یہ کلام و سلام پڑھتے جائیں بھی حضور کے لیے، جب قیامت کا دن ہوگا حضور کی شفاعت قرب نصیب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایسی محفل منعقد کرنے اور صالحین کے ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کی یہ کاوشیں، یہ محنتیں اور ان کا خرچ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ دوستو یہ ہمیں یہ بدماش کہتے ہیں، بدماش ہیں، ہم جلوس نکالنے گالے دیتے ہیں، بدماشی ہے، ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں ہمیں لعنتیں دے رہے ہیں، اور ان سے ابو جلد کیا ہے، اور ان سے بڑھ کر لہبیت کیا ہے، نعتیں پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ کی۔ اس سال کی رپورٹ ہے، بڑے امن طریقے سے پورا منتظر جلوس جا رہا، درود سلام پڑھتے جا رہے ہیں، جلوس علماء کا ہے، پیچھے پوری محفل ہے، گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، پیدل ہیں، بہرحال یہ جلوس جا رہا ہے اور درود و سلام پڑھتا جا رہا ہے، نعتیں جا رہی ہیں، وہ ادھر سے لعنتیں دے رہے ہیں۔ اس کے بڑھ کر ملوکیت کیا ہے؟ یہ تو مولدانہ ہے، یہ تو اسلام نہیں ہے، یہ تو دین نہیں ہے۔ یعنی ان کو دشمنی مصطفیٰ سے اتنی ہے، اپنے جلوس نکالیں گے تو بڑے زور سے نعرے لگائیں گے، جب مصطفیٰ کا جلوس ہوگا تو کہ گھروں کو آگ لگ جاتی ہے۔ لگانے دو آگ، لگنے دو، جلائیں ان کو، بلکہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھ کر الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دو، شیطان بھاگ جائے گا۔ یاد رکھو ان کا چہرہ دیکھنا، پھر شیطان یہ ایسا کالا منہ ہو جائے گا اس کا، آپ ان کے سامنے کہو الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، دیکھیں پھر اس کا چہرہ۔ ہمارا چہرہ تو ششاج بشاج ہوتا ہے، ہمارے دل خوش ہوتے ہیں حضور کا نام سن کر، مگر ان خبیثوں کے نام خراب ہو جاتے ہیں، چہرے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے خرچ، یہ تو حضور کے لیے آپ کتاب پڑھیں، حضور کی شان و عظمت کے لیے، دین و اسلام کے لیے جتنا بھی خرچ کیا جائے سب جائز ہے، جتنا بھی بے لٹاؤ، بے حساب لٹاؤ۔ حضرت حسن سے پوچھو بصری سے رحمت اللہ علیہ سے، وہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس عہد پہاڑ کے برابر سونا ہو میں وہ بھی مصطفیٰ کی میلاد پہ قربان کر دوں۔ ہم نے تو کیا 10 روپے 1000 روپے 5000 روپے خرچ کیے ہوں گے نا، مگر حسن بصری کیا فرماتے ہیں عہد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو نا وہ میں بھی مصطفیٰ کی میلاد پہ قربان کر دوں۔
سارے ائمہ کرام، میں صاحب کو چیلنج سے کہتا ہوں 150 علماء کرام کے حوالے بائی نیم، بائی صفحہ آپ کو بتا دوں گا کہ مصطفیٰ کے میلاد کو کسی نے حرام نہیں کہا ہے۔ میں ان کو چیلنج سے کہتا ہوں، میں نے 150 صفحہ کی دعویٰ کی ہے، 150 علماء کے سب مصرفین کی دعویٰ کی ہے، آپ مجھے 25 علماء کی دعویٰ کر کے دکھاؤ کہ کسی نے کہا ہے کہ یہ میلاد حرام ہے۔ 25، میں 150 کی دعویٰ کر رہا ہوں، 150 کتابوں کے حوالے میں آپ کو دوں، بائی نیم، مصنفین کے نام، کتابوں کے نام، صفوں کے نام آپ کو دوں۔ مگر دوستو ان کو میں دعویٰ سے کہتا ہوں، ہم 150 کریں، تم ہمیں 25 علماء کی کتابیں دکھاؤ جنہوں نے کہا کہ میلاد حرام ہے، میں تمہاری طرف آ جاؤں گا۔ مگر ان کی ماں مر جائیں گے، دھس جائیں گے زمین میں، قیامت قائم ہو جائے گی، نہیں دکھا سکیں گے۔ 25 علماء، 1-2 سال پہلے جب یہ بات میں نے چیلنج کی تھی، ایک مولوی آیا، میرے پڑوس کا مولوی ہے، پیچھے رہتا ہے، ادھر ہی مدنی کالج میں، میرے پاس آگئے۔ پہلے تو ان کو تنگ کیا جہاں جلسہ تھا، جیسے آپ کا جلسہ، اس نے کہا جاؤ مولوی صاحب کے پاس، جس نے کہا ہے، میرے پاس آ گیا، وہ تو آیا جواب سے لاجواب ہو گیا۔ پھر کہنے لگا مجھے 2 علماء حنفی کا ثبوت دو، میں روڈ پہ نعرہ ماروں گا۔ ماں کہ 1-2 کیا ہے؟ تو شاہ ولی اللہ کون تھا؟ حنفی تھا۔ پھر میں نے 600 سال پیچھے حنفی عالم کی، اور وہاں اس وقت کے چیف جسٹس، چاروں مذہبوں کے چیف جسٹس، ان کے حوالے دیے، وہ آج تک فتویٰ میرے پاس لکھا ہوا ہے، کل لے جاؤں گا مگر آج تک نہیں لے گئے، پڑھا ہوا میرے پاس۔ پورا سال میری بحث چلی ان کے ساتھ، لاجواب ہو گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہاں جی تم بھاگ نہیں کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو۔ ارے میں بھاگتا نہیں ہوں،